من الانبیاء وانتم حظی من الامم. فرما میرے امتیوں میرے غلاموں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو کہ رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے چن کر مجھے تمہارا نبی بنا دیا. سبحان اللہ. وانتم حظی من الامم. اور اپنے نصیبوں پہ ناز کیا کرو کہ مالک کریم نے ساری امتوں میں سے چن کر تمہیں میرا امتی بنا دیا. بڑی توجہ طلب بات، بڑی اہم بات. میں نے تفسیر کے اندر پڑھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا امتی بننا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے. 1-2 نبی نہیں، 3-4 نبی نہیں، 5-6 نبی نہیں، بلکہ مفسرین نے جو سب سے بڑا قول لکھا ہے وہ لکھا گیا کہ 11 نبیوں نے دعا مانگی کہ مولا تو ہمیں نبوت نہ دے، مصطفیٰ کا امتی کر دے. تمہیں کیا خبر کہ تمہیں مصطفیٰ نے خرید کر کتنا انمول کر دیا. نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا تو نبوت نہ دے، اپنے محبوب کا امتی کر دے. یہ نبیوں کی دعا تھی. اور اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام فرما رہے انا غزکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. اے میرے غلاموں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو کہ اللہ نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہارا نبی کر دیا اور ساری امتوں میں سے چن کر تم کو میری امت بنا دی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ مولا تو ہمیں مصطفیٰ کا امتی کر دے؟ میں نے آپ نے دعا تو نہیں مانگی تھی کہ اللہ پاک ہمیں، رب کائنات ہمیں محبوب کا کیا کر دے، امتی کر دے. جو کہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. قرآن بتا رہا ہے اے انسانوں ایک وقت تم پر ایسا بھی گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جب تم کچھ بھی نہ تھے. تو مجھے بتائیں جب ہم کچھ نہ تھے تو کہہ سکتے تھے کہ مولا یار کا امتی کر دے؟ نہیں کہہ سکتے. تو ہمیں کس نے پہلے چاہا؟ ہم نے اپنے رب کو چاہا یا رب نے ہمیں چاہا؟ کس نے ہمیں چاہا؟ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہلے نہیں چاہا بلکہ ہمارے رب نے ہمیں پہلے چاہا. اور مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب تمہاری چاہت کے بغیر تمہارا رب تمہیں 18,000 مخلوقات میں
کبھی اپنے رب سے مانگ کر دیکھو پھر کتنا عطا کرے گا۔ ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ۔ میاں صاحب نے بڑی بات کی، وہ کہتے رات پڑے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، چند دن پہلے کوئی 17 دن کا دورانیہ رکھ لیں آپ، 14 یہ اور 3 اس میں مزید ایڈ کر لیں، 17 دن پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب کو لامقام میں بلایا۔ کتنے دن پہلے؟ 17 دن پہلے، اور محبوب رب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ توجہ طلب بات، اس کائنات میں 17 دن پہلے مصطفیٰ رب سے ملنے گئے، اور 17 دن کے بعد رب مصطفیٰ کی امت سے ملنے کے لیے آ رہا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لی غروب الشمسی الی سماء الدنیا، فرمایا جیسے ہی ہاذہ لیلۃ من نصف شعبان، یہ شعبان کی رات آتی ہے، رب کائنات آسمان دنیا پر مغرب کے وقت سے ہی صدائیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج مغرب کے وقت سے رب کی رحمت پہلے آسمان پہ برس رہی ہے، اور تجلی نزول رب کائنات نے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر فرمایا۔ فرمایا محبوب تم ہم سے مل کر جا رہے ہو، تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہم تمہاری امت کے لیے آئیں گے، تمہاری امت کو نوازا جائے گا۔ اے محبوب پہلے تم آئے تھے، اور اس منظر کو ذرا یاد کریں، اس رات مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے تھے، اس رات مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے تھے جب حضور کو بلایا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے جتنی راتیں آئیں تو مصطفیٰ ساری رات عبادت کریں، لیکن توجہ طلب بات، جب ملن کی رات آئی تو چادر تان کے سو گئے۔ وصل کی رات آئی، آج ملن کی رات ہے نا، آپ جاگے بیٹھے، آج وصل کی رات ہے، آج مولا سے آپ کا یقین ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، آپ جاگے ہوئے ہیں۔ ارے جب مصطفیٰ پہ عطائیں تھی، مصطفیٰ چادر تان کے سو رہے، کیسی بات ہے۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں قد تورمت قدماں، مصطفیٰ جان رحمت اتنی بندگی کرتے، اتنے قیام کرتے، اتنے سجدے کرتے، ساری رات جاگتے، قد تورمت قدماں، حضور کے قدمین میں ورم آ جایا کرتا۔ لیکن وصل کی رات آئی، معراج کی رات آئی، ملن کی رات آئی، یار سے ملنے کی رات آئی تو چادر تان کے سو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا گئے سوئے نہیں تھے سلائے گئے، سوئے نہیں تھے حضور بلکہ سلائے گئے تھے۔ فرمایا محبوب آج ملن کی رات ہے، تو چادر تان کے سو جا، میں جبریل کو بھیج کر تیرے تلوے چما کر تجھے جگا کر اپنے غریب میں بلا کر سارے پردے ہٹا کے محبوب دنیا کو بتاؤں کہ پہلے ہر رات تو تڑپا، تو رویا، تو نے کریا کیا، قیام پہ قیام، سجدے پہ سجدے کیے۔ اے محبوب آج چادر تان کے سو جا، تجھے جگا کر اپنے غریب میں بلا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف مصطفیٰ ہی رب سے پیار نہیں کرتا بلکہ مصطفیٰ کا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اے محبوب آج چادر تان کے سو جا۔ حضور چادر تان کے سو گئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور آواز کیا آئی؟ جبریل عرض کرتے مولا تیرا یار ہے کیسے جگانا ہے؟ فرمایا قبل قدمیہ یا جبریل۔ حدیث کے لفظوں پہ غور کرے گا، یہ عربی کا جملہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوسہ لینا درست نہیں ہے، یہ بوسہ لینا، یہ چومنا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قبل قدمیہ یا جبریل، اے جبریل میرے یار کے دونوں قدم چومو۔ جبریل
حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے میرا سارا جسم نور کا بنایا لیکن میرے ہونٹ کافور کے بنائے. میں سوچا کرتا تھا کہ میرا جسم نور کا ہے ہونٹ کافور کے گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے معراج کی رات اپنے ہونٹ مصطفیٰ کے طلبوں سے لگائے تو مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اس رات کے لیے میرے ہونٹ بنائے, کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. کافور کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ السَّدَيَّ, حضور فرماتے ہیں جبریل میرے قدم چوم رہے تھے, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی. تو رب نے جگایا. وہ کہتے ہیں نا جس کا یار وہ جگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو مصطفیٰ کو رب نے خود بلایا اور جبریل امین نے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ رب کو آپ کی ملاقات کا شوق ہو رہا ہے. اب مجھے ذرا بتائیں کہ جس کو شوق سے بلایا جائے پھر رب اپنا آپ نہ دکھائے تو بلانے کا مقصد کیا ہوا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, اے محبوب رب کو آپ کی ملاقات کا شوق ہو رہا ہے. لفظوں پہ غور کریں حدیث کے, ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب رب چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے. رب کو شوق ہے, اشتیاق ہے, یہ لفظ ہے حدیث کے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں 17 دن پہلے اللہ پاک نے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس ملاقات میں ایک بات کی تھی. اللہ پاک نے پوچھا نا محبوب یاروں کے پاس جائیں تو یار تحفہ لے کر جاتے ہیں, اے محبوب آپ کیا تحفہ لے کر آئے؟ اے محبوب یاروں سے ملنے جائیں تو تحفہ لے کر آتے ہیں, اے محبوب آپ کیا تحفہ لے کر آئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ مولا میں 2 چیزیں تحفے میں لایا ہوں. رب کائنات نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کی, حالانکہ وہ سب جانتا ہے, عرض کی مولا ایک اپنی عاجزی لایا, دوسری اپنی گناہگار امت لے آیا. حضور ہمیں کسی موقع پہ نہیں بھولے, کسی موقع پہ نہیں بھولے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, جس رات میں آپ بیٹھے گئے شب بیداری کر رہے ہیں اسے شب براءت کی رات کہا جاتا ہے. ہذہ لیلۃ النصف من شعبان, حدیث کی کتب کے اندر اس پر ٹائٹل دیا گیا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, حدیث کی کتب میں اسے کہا گیا کہ یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے, لیلۃ النصف من شعبان ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقدت النبی لیلۃ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں اور محبوب اکٹھے بستر پہ آرام فرما ہوئے. فقدت النبی, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ بستر پہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ, میں نے دیکھا کہتی فقدت النبی, حضور بستر مبارک پہ تشریف فرما نہیں ہے. کہتی فخرجت, میں باہر نکلی, کہاں سے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا وہ ٹکڑا جسے رب نے کہا ہے اے معبود تیرے منبر سے لے کر تیری عائشہ کے حجرے تک یہ جتنی جگہ ہے اللہ اسے جنت کا درجہ عطا کر رہا. سبحان اللہ. فخرجت, کہتی ہے میں اس میں سے نکل کر باہر گئی. فاذا ہوا بالبقیع, میں نے دیکھا حضور جنت البقیع کے پاس ہے. سبحان اللہ. ابھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی بات کرنی تھی, لیکن حضور نے ان کا چہرہ دیکھا نا, فرمایا قال اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ, اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے بارے میں کوئی بات ذہن میں آ گئی ہے, کوئی اندیشہ لاحق ہو گیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا, میں آج ایسے ہی یہاں پر پہنچا رات کے اس پہر میں کیونکہ رب کائنات اپنی شان کے مطابق آج شب برات نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پہ تجلی فرما رہا ہے. سبحان اللہ.
فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعُورِ بَنِي کلب، فرمایا جتنے بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے جسموں پہ بال گئے، اللہ تعالیٰ اتنے میرے امتیوں کی آج مغفرت فرمایا۔ تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ یہ تو مغفرت کی رات ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ عام نہیں بیٹھے ہوئے، دل میں سوال آئے، خیال آئے کہ یار میں کیوں بیٹھ گیا، آپ اپنے رب سے مغفرت لینے آئے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، فَيَغْفِرُ اللَّهُ، آج اللہ مغفرت کر رہا ہے۔ کتنی کہ ایک بکری کے جسم کے بالوں کو کیا گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا۔ اور اس قبیلے کے پاس ان گنت بکریاں تھیں، بہت بڑے بڑے ریور تھے، فرمایا اکثر، اس سے بھی زیادہ جتنی ان کے پاس بکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ، ان کے جسموں پہ جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ۔ آج کی رات اللہ پاک جو ہے وہ مغفرت عطا فرما رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ بڑا کمال کا فرمایا، فرمایا قال اتانی جبریل، اے عائشہ صدیقہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، رب نے حضرت جبریل کو میرے پاس بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ ساری باتیں رب کا پیغام ہے۔ محبوب آج کی رات کا پیغام امت کو جبریل کی زبان سے سنا دیجیے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اللہ پاک آپ کی امت کی مغفرت کر رہا ہے۔ لیکن یہاں چند چیزیں ایکسپشنل ہیں، حضور نے چند کو باہر نکال دیا۔ فرمایا الا مشاغل، جو بندہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، اکڑ کر رہتا ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، طبیعت میں اکڑ ہے، چاہے وہ مال کی ہو، دولت کی ہو، اپنے عالم ہونے، مفتی ہونے کی ہو، چاہے جو ہے وہ قاری ہونے کی ہو، چاہے جو ہے انسان کو اپنے جسم کی طاقت پہ تکبر ہو، اکڑتا ہو۔ فرمایا آج کی رات جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، الا مسبلین۔ فرمایا وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ آج اس کی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ فرمایا جو عداوت رکھتا ہے، دل میں بغض رکھنا، کسی کی دشمنی رکھنا، کسی کی نفرت رکھنا، فرمایا وہ بندہ بھی آج دعا مانگتا رہے، توبہ نہ کرے پہلے کہ اللہ میں نے اپنے دل سے اس کے نفاق کو نکال دیا، یہ نہ کہے صرف بندگی کرتا رہے، فرمایا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ وَآكِمْ لِوَالِدَيْهِ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو جو روٹھے گئے انہیں منا لے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اسی طرح محفل لگی تھی، حضور تاجدار انبیاء اپنے صحابہ کو تربیت کر رہے تھے، صحابہ کرام محفل میں بیٹھے تھے۔ دوستو کیا منظر ہوگا جب محبوب ذکر کر رہے ہیں اور حضور نے تربیت دی کہ جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، کسی سے رنجش ہے اس سے معافی تلافی کر لیتا ہے، فرمایا جنت میں میں ایسے اسے اپنے ساتھ رکھوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے نا ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، ضاحکا نبی علیہ السلام، حضور مسکرائے، فرمایا یار تو ہے تو جنتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، فرمایا اتنی جلدی اللہ کو راضی کر کے جنتی دو کے آ گیا۔ ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں اسے مناؤں کہ نہ مناؤں، اس کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں، یار میری عزت میں فرق آئے گا، یار میری فلاں چیز میں فرق آئے گا۔ وہ اٹھے فوراً گئے اور جب آ کر بیٹھے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل کے اندر اللہ کے محبوب کی بات کو دل میں اہمیت دینا اور اپنے اوپر اثر وارد کر لینا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب میں آپ کو ایک قاعدہ بتانے لگا ہوں گرامر کا، یہ یاد رکھیے گا۔ انا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان،
اذا جو ہے یہ متضمن بمانا شرط ہے، یہ جب بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی قیامت تک نصف شعبان کی رات آئے، لیلۃ النصف من شعبان آئے، جب بھی قیامت تک شب برات کی رات آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات کو قیام کرتے رہنا، دنوں کا روزہ رکھتے رہنا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تربیت ہے کہ اس رات کو قیام کر کے زندہ کرو، اور دن میں حضور نے فرمایا صوموا نہارھا، دن کا روزہ رکھا کرو۔ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا لغروب الشمس الا من مسترزق لہ حل من مسترزق، کیا کوئی ہے؟ اللہ آسمانوں پہ صدا دیتا ہے، حل من مسترزق فارزق لہ، آج کوئی آئے اور کہے مولا مجھے رزق چاہیے، اللہ فرماتا ہے فارزق لہ، آج کی رات میں اسے رزق عطا فرما دوں گا۔ یہ رب کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل من مستغفر فاغفر لہ، اور کوئی ہے جو اللہ سے کہے مولا بڑے گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دے، فرمایا اس رات میں اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے گا میں اس کی معافی یقینی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عام رات نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ اس رات کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، رب کائنات فرما رہا ہے الا مبتلن فعافی لہ، فرمایا کوئی مسئلہ ہو وہ بندہ اس رات اپنے رب سے مانگے، اللہ سارے مسئلے اس رات میں حل کر دیتا ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے بریک نہیں لگائی، روکا نہیں کام کو، فرمایا الا قضا حتی یطلع الفجر، فرمایا اسی طرح مسلسل مغرب سے لے کر فجر تک یہ صدا رب کی جانب سے آتی رہتی ہے کہ آج مجھ سے جو مانگو گے تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات عطاؤں کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رزق ملنے کی رات ہے، یہ رات مغفرت کے سوال کی رات ہے، یہ رات اللہ کے آگے اپنے سارے مسئلے رکھ کے کہنے کی رات ہے مولا تو نے اپنے محبوب کو عرش اور لامکان میں بلا کے نوازا تھا، میں اس کا امتی ہوں، مولا میں فرش پہ بیٹھا ہوں، تو اپنی شان کے مطابق آیا ہے، تیرے محبوب نے بتایا ہے مولا میری خالی جھولی پہ بھی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ رات جو ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہے، تو اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اجتماعی عبادت تو آپ نے کرنی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے آج کے دور میں کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے اتنا پیچھے کر لیا کہ ہم اکیلے تنہائی میں پرفیکٹ عبادت کر سکیں۔ یہ کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ دین کی وہ محبت نہ رہی۔ حالی نے کہا تھا نا اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے، فریاد گئے کشتی گئے امت کے نگے باں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور اقبال نے تو حد ہی کر دی نا، اقبال کہتے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور ایک جملہ ہٹ کر گیا اس کا، کہنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زندگی میں آج کی رات کچھ نہ کچھ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے عرض کریں، کچھ وقت کچھ لمحات تنہائی میں بیٹھ کے بھی کہنا مولا بڑی گزر گئی اب رحمت کر دے،
مولا میری مغفرت کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ جو کچھ ہو گیا میں اس پہ تیری بارگاہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اے اللہ آج کی رات تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ تو اپنے بندوں پہ رحمت کی نظر کرتا ہے، تیرا یہ بندہ بیٹھا ہے اس پہ بھی رحمت کی نظر کر دے۔ تو جو یہ کر لے گا انشاءاللہ اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ رب سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔